الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الشعراء ہے اور سورۃ الشعراء سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105 سے لے کر کے 115 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور سورۃ الشعراء کے بارے میں اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور مکہ والوں کو خاص طور سے نصیحت فرمائی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان 7 کی قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اس قوم کے لیے اس قدر پریشان ہو رہے ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، آپ اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو یہ بات بھی بتلایا ہے کہ ان نبیوں کا تذکرہ اور ان کے قوموں کا جو انجام ہوا ہے، تم کو ہمیشہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ جو حال ان قوموں کا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی وہی حال کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے 2 اولو العزم پیغمبر، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام، دونوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس جو رسول بن کے آئے تھے وہ صرف نوح علیہ السلام تھے، لیکن یہاں پر رسولوں کا ذکر آیا، یعنی پلورل سنس، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک ہی رسول آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں، سب کی تعلیمات ایک ہی ہے، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی شرک کے رستے ہیں سب سے روکنا، سب کی تعلیمات ایک ہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک رسول کو جھٹلا دیا جائے تو انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم موسیٰ پر صرف ایمان لائیں گے، وہ بھی قطعی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں، اور آپ کے اوپر رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آپ کی جو شریعت ہے وہ سب سے آخری شریعت ہے۔ اب اسی شریعت پر عمل کیا جائے گا، پیچھے تمام شریعتوں کو اب صرف مجملاً ایمان رکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب نوح علیہ السلام، ان کے بھائی نوح علیہ السلام کے قوم کے بھائی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں بے شک تمہاری طرف امانت دار رسول بن کر کے آیا ہوں۔ امانت دار رسول کا مطلب 2 ہے، ایک یہ کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف نازل کر رہا ہے، میں بغیر کمی بیشی کے تم تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے میں امانت دار ہوں، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ بھیج رہا ہے حکم وہ میں تم تک پہنچا دے رہا ہوں۔ امانت دار رسول ہونے کا پہلا مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ میں تمہارے درمیان اپنی زندگی گزار چکا ہوں، تم ہم کو دیکھ چکے ہو کہ ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا، میں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، کبھی بھی کسی کے ساتھ مکر و فریب نہیں کیا، کبھی بھی دھوکہ دھڑی نہیں کی۔ جب میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اسی لیے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور دوسری بات یہ کہ میں جو اللہ کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی غرض نہیں ہے،
میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے پہنچا رہا ہوں. تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ اپنا اجر اپنے رب کے پاس رکھتا ہوں. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے تمہارے فائدے کی خاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تم تک پہنچا رہا ہوں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، جب میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. گویا ان آیات کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت، اپنا مقصد اور اپنی تمام چیزوں کو رکھ دیا کہ میں امانت دار رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی بات کو بغیر کمی بیشی کے تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں، اور جو میں کام کر رہا ہوں اس پر تم سے اجرت بھی نہیں مانگ رہا ہوں. لہذا تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے پاس آئے ہوئے اس امانت دار رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کی قوم نے کہا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں؟ اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو چودھری قسم کے لوگ تھے، جن کا معاشرے کے اوپر اثر و رسوخ تھا، ہولڈ رکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا انؤمن لک، ہم تمہارے اوپر ایمان لائے. حالانکہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے بڑے چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ، موچی ہیں، جلاہے ہیں، کپڑا سینے والے درزی ہیں، کمہار ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ، وہ تمہارے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ہم کیسے ایمان لائے؟ اس آیت کریمہ سے دو باتیں پتہ چل گئی. پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ہر نبی کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہوتے ہیں، یا نبی کی تعلیمات سے مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے بڑے چودھری ہوتے ہیں، رئیس صاحب ہوتے ہیں، بڑے شریف ہوتے ہیں، جن کا معاشرے کے اوپر بڑا ہولڈ ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان شیخ کہلاتے ہیں. ایسے لوگ سب سے پہلے، ان کو قرآن کریم کے اندر ملا یعنی سردار اور مترفین یعنی بڑے مالدار لوگ، ایسے لوگ سب سے پہلے نبی کو جھٹلاتے ہیں. ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ لوگ ان کی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، جی حضوری کرتے رہتے ہیں. چودھری صاحب نے کوئی بات کہا ہی نہیں کہ پٹ سے کہہ دیتے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے رہتے ہیں. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نبی کی بات کو مان لیے تو یہ جو جی حضوری ہماری جو ہو رہی ہے، ہاں میں ہاں جو ملایا جا رہا ہے، ہم صحیح کہہ دیں یا غلط کہہ دیں، ہم چونکہ چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری باتوں کا جو ہے وزن ہے، اگر ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں تو یہ جو ہماری بات مانی جا رہی تھی یہ ختم ہو جائے گی سب سے پہلے، اور پھر ہم کو بھی عام لوگوں کی طرح سے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی. بس یہی سوچ کر کے پہلی بات یہی ہے اس مطلب کا، اس آیت کا مطلب کہ یہی سوچ کر کے بڑے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اس آیت کریم کا دوسرا مطلب آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے اس آیت کریمہ کی آیت کو، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا نوح ہم تمہارے اوپر ایمان لائے؟ حالانکہ تمہارے اوپر ایمان لانے والے تو بڑے چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جلاہے ہیں، چمار ہیں، موچی ہیں، کمہار ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے، ہم کیسے تمہارے اوپر ایمان لیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ایسے لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں، اب یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھنا ہوگا، اب ان کے برابری میں آ جانا ہوگا، یہ سوچ کر کے وہ لوگ بیک مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے نبیوں کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی مجلس سے ان چھوٹیا لوگوں کو ہٹا دیجئے تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایسا کہا گیا. گویا یہ سوال و جواب نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات مکہ کے قریش کو، مشرکین کو بتلایا جا رہا ہے. مکہ کے جو معززین تھے، جو قریش، جو بڑے سردار تھے، وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں خاص طور سے اقرا اور اوعینہ، یہ دو بڑے سردار کا نام آتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہٹا دیجئے، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، جن کا معاشرے کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان لوگوں کو اگر آپ اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر کے ذرا شرم محسوس ہونے لگتی ہے، جھجک محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے ہم نہیں آ پاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مکہ کے قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینگل سے سوچنا شروع کیا کہ کون سا ایسا پلاننگ تیار کیا جائے. اور لوگ پلاننگ کرتے ہیں، رب العالمین دل کی حالت کو جانتا ہے.
محمد کے بھی دل کو حالت کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کے بھی دل کو حالت کریں گے. لوگ کیسے پلاننگ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کیا، ابھی سوچنا ہی شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 52 نازل فرما دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے غرض سے صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے بالکل مت ہٹائیے. آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور ان کا بھی آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اس بات کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الفضائل بابو فی فضل سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک سردار آتا ہے قریش کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے آہستگی سے بولتا ہے کہ یہ گھٹیا لوگوں کو ہٹائیے تو پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات آئی سو آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہی آیت کریمہ نازل فرما دی. اور ہم لوگ جو بیٹھے تھے اس میں ایک میں تھا، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک بنو حذیل کا آدمی تھا، ایک بلال بن رباح تھے، اور دو اور آدمی ہیں جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. یعنی 6 آدمی بیٹھے تھے. ان 6 لوگوں کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا. یہ مکہ کا جو قریش اور سردار کے جو لوگ ہیں، سردار قسم کے، وہ ان کو ہٹائیے تو پھر ہم بیٹھتے ہیں. ہمیں دل چاہتا ہے بیٹھنے کا لیکن ان لوگوں کی وجہ سے نہیں بیٹھتے ہیں. یہ جواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہی جواب اس سے سینکڑوں سالوں پہلے نوح علیہ السلام نے دیا. ہزاروں سالوں پہلے نوح علیہ السلام نے کیا کہا جب ان لوگوں نے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے. حالانکہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کمینے قسم کے لوگ ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں وہ کون سا کام کرتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. وہ چمار ہیں کہ موچی ہیں کہ جلاہے ہیں کہ کیا ہیں، ہم کو نہیں مطلب ہے اس سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو کے اوپر جب ایمان لے آیا تو اب اس کا رتبہ ایمان والے کا ہے، کسی رتبے کا نہیں ہے، پیسے کوڑی کا نہیں ہے، بڑے چودھری صاحب کا نہیں ہے، بڑے معاشرے کے اوپر والے طبقے کے آدمی کا نہیں ہے. بلکہ جب وہ ایمان لے آیا تو بس وہی ایمان والا ہے. وہ کیا کام کرتا ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، یہ مجھ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے. اگرچہ تم جان لو، رب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیوں ایمان لایا ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان لایا ہے لہذا وہ میری مجلس میں رہے گا، چاہے تم ایمان لاؤ چاہے تم چولہے بھاڑ میں جاؤ. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ کلیئر کٹ بات ہونا چاہیے. کلیئر کٹ بات، آدھا اندر رکھ کر کے اور آدھا باہر رکھ کر کے بات کرنا، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور نہ ہی ایمان والوں کی شان ہے اور نہ ہی نبیوں کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین. یہ جو ہمارے پاس ایمان لے کر کے آ چکے ہیں میں ان کو اپنے یہاں سے ہٹانے والا نہیں. چاہے تم ایمان لاؤ چاہے نہیں لاؤ، تمہاری وجہ سے میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ ان کو اگر میں ہٹاتا ہوں تو یہ ایک نافرمانی ہے. دوسرا، تم ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے میں نہیں جانتا ہوں، تمہارا رب جانتا ہے. لہٰذا میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹا سکتا. میں صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میں چودھریوں کو بھی ڈراؤں گا، میں چھوٹے طبقے کو بھی ڈراؤں گا، میں سب کی طرف نبی بن کر کے آیا ہوں. یہاں تک بات کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے آگے قوم کا جواب ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے ہمیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان آیات کی روشنی میں ہماری زندگیوں کے اندر جو کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کے اندر سے ان کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما، سچا ایمان والے بنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا لے. اے مالک ہم تمام کو جہنم سے بچا لے. اے رب ہم تمام کو جہنم سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.